بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین صدق اللہ العظیم۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ حبیب، جب آپ قیام فرماتے ہیں ہم آپ کو تب بھی دیکھتے ہیں، اور وتقلبک فی الساجدین، جب آپ منقلب ہو رہے تھے ساجدوں کی پشتوں میں، یعنی آپ کا نور جب اب منتقل ہو رہا تھا تو ہم آپ کو تب بھی دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، آج کے نشست میں ہم لوگوں نے ایمان والدین مصطفیٰ کے حوالے سے چند ایک گزارشات میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ اس کے حوالے سے قرآن پاک کی یہ آیت طیبہ، اس کے ضمن میں بہت سارے کثیر مفسرین نے ایمان والدین مصطفیٰ کو ثابت کیا ہے، اور کثیر احادیث کے اندر بھی، احادیث کی کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا حسب نسب پاک بھی اور مطہر بھی ہے، یہ حضور کا فرمان علی شان ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس سے مروی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا فرما کر مجھے ان کے بہتر زمانوں میں سب سے بہتر زمانے میں پیدا فرمایا، پھر قبیلوں کو پسند فرمایا تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، پھر گھروں کو پسند فرمایا تو سب سے بہتر گھر میں مجھے رکھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بہترین گھروں میں میرا گھر سب سے بہترین ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک واثلہ بن اسقع سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا، پھر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے قبیلہ بنی کنانہ کو منتخب کیا، پھر قبیلہ بنی کنانہ میں سے قریش کو فضیلت دی، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو اشرف کیا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو پسند کیا۔ یہ حدیث پاک ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ ان احادیث طیبہ سے اور قرآن پاک کی آیات کریمہ سے نبی پاک علیہ السلام کے والدین کا ایمان بالکل واضح طور پہ ثابت ہو چکا ہے۔ لیکن آج کل کچھ لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے پاس ایمان نہیں تھا۔ ان میں سے وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے، زیارت کی، اس کے بعد آپ نے دعائے مغفرت کی تو آپ کو منع کر دیا گیا، لہٰذا اسے ثابت ہوا کہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ لوگوں نے جنہوں نے عدم ایمان کا تصور کیا اور دلائل قائم کی، ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ اس میں سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے حبیب کسی کافر کی قبر میں تشریف لے کے نہ جائیں۔ نبی پاک علیہ السلام سیدہ آمنہ کی قبر میں تشریف لے گئے، آپ نے جا کے وہاں پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا قبر مبارک پہ جانا آپ کے والدین کے ایمان کو ثابت کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے تو منع فرما دیا، حبیب قبر کے اوپر بھی نہیں جانا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبر کے اوپر بھی نہیں جانا۔ وہاں پہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پہ دعا کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے اور دعائے مغفرت بھی کی، تو یہ ساری چیزیں ایمان والدین مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ مسلمان تھے، مومن تھے، موحد تھے تو نبی پاک علیہ السلام نے مغفرت کے لیے دعا کیوں کی ہے؟ بھی دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ مسلمان ہو اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے، اور جس بندے کے لیے نہ کی جائے اگلا بندہ کافر ہو، یہ ضروری تو نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ابتدائی اسلام میں جس بندے پر قرضہ تھا اس کی نماز جنازہ نبی پاک علیہ السلام نہیں پڑھایا کرتے تھے، الا یہ کہ وہ کسی کو وصیت کر دیتا یا اس کا قرض کوئی ادا کر دیتا، نبی پاک علیہ السلام اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے اعراض فرمایا کرتے تھے۔ اب جب نبی پاک علیہ السلام نے، چونکہ نماز جنازہ بھی نماز دعا ہی ہے، نماز مغفرت بھی ہے، وہاں پہ نبی علیہ السلام نہیں فرمایا کرتے تھے، حالانکہ وہ آگے جو میت پڑی ہے وہ مسلمان ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ جس بندے کے لیے دعائے مغفرت نہ کی جائے اگلا بندہ کافر ہو۔ تو اسی طریقے سے اب دیکھیں، اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کے لیے ہم لوگ بخشش کی دعا نہیں کرتے، اس کی بلندی درجات کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بھی آگے بچہ مسلمان ہوتا ہے، کافر تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے جو بخشش کی دعا نہ کریں، یا جس طرح کے منکرین ایمان والدین مصطفیٰ نے کیا، حدیث پاک پیش کی۔ اسی طریقے سے ایک اور قرآن پاک کی حدیث آیت کریمہ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، میرے حبیب ہم اس قوم کو عذاب نہیں دیتے جس قوم میں ہم نبیوں کو نہ بھیجیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں نا، نبی پاک علیہ السلام کے جو والدین مصطفیٰ ہیں وہ فطرت اسلام پہ تھے، ملت ابراہیمی پہ تھے، اور جو نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پیدا فرمایا، ان کو زندہ کیا، اس کے بعد ان کو کلمہ پڑھایا،
اس اعتراض کا جواب اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کو شرف صحابیت عطا فرمایا ہے کہ وہ صحابیوں میں سے ہو جائیں، یہ سب سے پہلی وجہ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین ہیں وہ ملت ابراہیمی پہ تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان کو زندہ فرمایا۔ بلکہ سیدہ عائشہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مقام پہ تشریف لے گئے، غم کی حالت میں تھے۔ جب نبی علیہ السلام واپس پلٹ کے آئے تو حضور علیہ السلام خوشی کی حالت میں تھے، مسکرا رہے تھے۔ تو سیدہ عائشہ عرض گزار ہوتی ہیں، یا سیدی یا رسول اللہ، جب گئے تھے تو غم کی حالت میں تھے، جب تشریف لے کر گئے تھے، اب جب آپ واپس پلٹے ہیں تو آپ خوشی کی حالت میں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، میں نے اللہ کی بارگاہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے والدین کو زندہ فرما دے، ان کو میں کلمہ پڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے میرے والدین کو زندہ فرما دیا، میں نے ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو ایمان عطا کیا، اللہ نے ان کو پھر موت عطا فرما دی ہے۔ تو یہ تو بالکل صریح حدیث پاک ہے، بالکل صریح حدیث پاک ہے کہ جو ایمان والدین مصطفیٰ کو ثابت کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دیکھیں ذرا، یہ ایک سبیہ بیٹی ہیں، ابو لہب کی بیٹی ہیں، جو مسلمان ہو چکی تھی، لوگ ان کو تانا دیا کرتے تھے کہ تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تشریف لے کے آئیں، آ کے عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، لوگ مجھے اس طرح تانا دیتے ہیں تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یؤذوننی فی قرابتی ومن اذانی فقد اذی اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے میری قرابت داروں کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کی ذات کو اذیت دی۔ تو حضور والا دیکھیے یہاں پہ قرابت، نبی علیہ السلام نے لفظ ارشاد فرمایا فی قرابتی۔ اب والدین سے بڑھ کر کون قریب ہو سکتا ہے؟ والدین تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے جسم کا ٹکڑا، ظاہر ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے وہ تو ماں باپ ہی جان سکتے ہیں، تو سب سے بڑے قریبی والدین ہی ہوتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے لفظ مطلق ارشاد فرمایا، اور بھی کئی حدیث کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت دی اللہ نے اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ تو یہاں پہ جو بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کے بارے میں اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، تو بھئی کوئی دلیل تو لے کے آئے نا، کوئی دلیل تو لے کے آئے، کسی دلیل سے، کسی قرآن پاک کی آیت سے ثابت کرے، کسی حدیث سے ثابت کرے، کسی بزرگان دین کے قول سے ثابت کرے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ائمہ اہل سنت نے کس طرح ایمان والدین مصطفیٰ کو ثابت کیا، اور ان کی جو موت تھی، ان کا جو انتقال تھا وہ اسی عقیدے پہ ہوا۔ ان میں سے چند ایک بزرگان دین، چونکہ وقت قلیل ہے تو میں چند ایک بزرگان دین کے نام لیے دیتا ہوں۔ ان میں سے ایک بزرگ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایمان کو ثابت کیا۔ اسی طریقے سے امام رازی نے اسرار و تنزیل میں نبی پاک علیہ السلام کے ایمان کو ثابت کیا۔ امام زرقانی نے شرح زرقانی میں حضور کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا۔ اسی طریقے سے علامہ علوسی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا۔ اسی طریقے سے ابن حجر مکی نے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، یہ اتنے سارے ائمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کو ثابت کر رہے ہیں۔ اور وہ بندہ جو کھڑا ہو کے اعتراض کر رہا ہے کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا، وہ خالی اعتراض ہی کر رہا ہے۔ اس بندے کے پاس نہ کوئی دلیل ہے، اور دعویٰ تو ویسے اس کا باطل ہے، اس لیے کہ جس بندے کے پاس دعویٰ ہو دلیل نہ ہو اس کا دعویٰ ہی فارغ ہوا کرتا ہے۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے، خدا را جو لوگ اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کے بارے میں فکر کریں، اپنے ایمان کے بارے میں فکر کریں۔ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، اگر ہم میں سے آپس میں کوئی بندہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے باپ کو کافر کہہ دیتا ہے تو ہم لوگ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے اتر آتے ہیں، لیکن اتنا بڑا دعویٰ کہ یہاں پہ آج کے اس پاکستان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کو لوگ ثابت نہیں کر رہے، عدم ایمان ثابت کر رہے ہیں۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، اور جو بندہ بھی ایسا دعویٰ کرے اس سے سب سے پہلا یہ سوال کریں کہ بھئی یہ جو تو دعویٰ کر رہا ہے اس کے اوپر تیرے پاس دلیل کیا ہے؟ تو یقیناً اس بندے کے پاس دلیل نہیں ہوگی، اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا نسب بھی پاک ہے، میرا حسب بھی پاک ہے، پاک بھی ہے، مطہر بھی ہیں۔ اور وہ جو ابو طالب والی جو حدیث پاک ہے، مروی ہے کہ اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے ہٹا کے اوپر کنارے پہ بٹھا دیا۔ تو بھی وہ جب چاچا کے بارے میں یہ الفاظ ہیں، تو اگر والدین معاذ اللہ ہوتے بھی صحیح تو ان کے بارے میں بدرجہ اولا ایسی حدیثیں مروی ہوتی، کیونکہ چاچا سے جو باپ کا درجہ ہوتا ہے وہ زیادہ بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بالکل صریح حدیثیں بیان فرما دی ہیں، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، اور دلائل النبوہ کے اندر بھی موجود ہے۔
یہ کئی ساری کتب حدیث بھی ہیں، اور جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، متکلمین ہیں، متقدمین ہیں، متاخرین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کو ثابت کیا۔ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی عقیدے پہ موت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔